جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھا آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا تھا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا۔ بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کیا۔ نہیں نہیں، ہلنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کے لیے آرام ضروری ہے۔ کیلس، جی علی جناب، میں یہاں ہوں۔ میری نانی سے ہیلن پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں شہر جا کر ان کو بتا دوں گا۔ آپ آرام کریں، آپ فکر نہ کریں علی جناب۔ دل میں خواہ یوہین سے بھی کہہ دو کہ حالات کے اوپر نظر رکھیں۔ اگر دقیانوس میرے بارے میں کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ قرب و جوار کے علاقے میں دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ اطاعت میرے مالک، آپ فکر نہ کریں، میں جلد پلٹ آؤں گا۔ علی جناب کا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد میں جناب میکسیملین اور اس خدا پرست بوڑھے کے درمیان تعلقات کا سبب بنا۔ اس زخم کی اچھی طرح پٹی ہوئی ہے۔ معاف کیجیے، میں اس سے زیادہ علی جناب کی مدد نہیں کر سکا۔ بہت اچھا ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے باپ دادا سے، اگرچہ رومی علم سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کس نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے عالی جناب، سینکڑوں سال سے یہ رومیوں کے تازیانے جو انسانیت کو زیب نہیں دیتا ہم پر برس رہے ہیں۔ اب ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ ایک رومی کی حیثیت سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم رومی اپنے آپ کو دنیا کے متمدن ترین انسان سمجھتے ہیں، جبکہ وحشیانہ ترین اعمال انجام دیتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگوں اور بقیہ رومیوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن ہم لوگ بھی بقیہ رومیوں کی طرح ہیں، کوئی خاص فرق تو نظر نہیں آتا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں؟ پوچھئے جو پوچھنا ہو۔ عالی جناب نے اس رومی افسر کی مدد کے بجائے اس کا مقابلہ کیوں کیا؟ خود مجھے بھی نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ ظالموں کے جھنڈ میں نہیں ہونا چاہتا۔ شاید قدرتی طور پر پیدائشی میں ایسے ہی بنا ہوا ہوں۔ لیکن حب دنیا اور اس کی لذتیں بھی ایک باطنی خواہش ہے۔ آپ اس باطنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے پاس اپنے نیک و بد اعمال کے لیے کوئی دلیل ہے؟ میں کسی بھی کام کو دلیل کے بغیر انجام نہیں دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے تمام اعمال کی اجرت، چاہے اچھے ہوں یا برے، ضرور پاؤں گا۔ اگر اس کے خلاف ہو تو میرے لیے زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ تم اپنی نیکیوں کا صلہ کس سے لوگے؟ آپ کا غلام یا نوکر اپنی اجرت کس سے لیتا ہے؟ اپنے مالک سے؟ اپنے مالک سے، آپ سے، آپ سے، آپ سے۔ میں بھی اپنے مالک سے لوں گا۔ ہر کسی کا ایک مالک ضرور ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اجرت اپنے خدا سے لیں گے؟ میرے خیال میں بھی نیکیوں کے لیے اس سے بہتر جذبہ نہیں ہو سکتا، لیکن میں اتنا ناسمجھ نہیں ہوں کہ اپنے اعمال کی اجرت ان خداؤں سے مانگوں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے، مجھے یقین ہے،
لیکن وہ کیسا ہے نہیں معلوم۔ میرا خدا میرا خالق ہے، لیکن آپ لوگوں کے خدا یعنی رومیوں کے خدا تو انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے خدا پر بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم یہودی ہو تو اپنے قوم کے خاص خدا کی پرستش کرتے ہو، اور تمہاری توریت میں نے پڑھا ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبروں سے برے برے اعمال منسوب کرتے ہو۔ میں کیسے اس خدا کو مان لوں جو آسمان سے زمین پر آتا ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے، اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے اور اس میں ہار بھی جاتا ہے؟ ہاں، اگر تم مسیحی ہو تب بھی تمہارے خدا پر یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا خدا رومی خداؤں کی طرح اولاد رکھتا ہے اور محدود ہے۔ یہ تمہاری انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ جس خدا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مسیحی مذہب کے تبلیغ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کا بنایا ہوا خدا ہے، نہ حضرت مسیح۔ انہوں نے رومیوں کو مسیحی بنانے کے لیے مسیح کے آسمانی دین کو رومیوں کے زمینی دین سے مشابہت دی ہے۔ بوڑھے نے جناب میکسیمیلین کے لیے ایک پرانی انجیل کی بات کی، لیکن اس وقت میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں اپنے عقیدے کو آپ پر واضح کر دوں، میں ایک موحد ہوں اور خدا واحد کی پرستش کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر حضرت مسیح ہیں، نہ کوئی اور۔ تو کیا پیغمبر مسیح کا خدا دوسرے مسیحیوں کے خدا سے مختلف ہے؟ خدا مسیح تمام پیغمبروں کا خدا ہے اور اس آخری پیغمبر کا خدا ہے جو بعد میں آئے گا۔ اس کے سوا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں، لیکن بہترین دلیل وہ تحریر ہے جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بوڑھے نے بارنواس کی انجیل جناب میکسیمیلین کو دکھائی، اور انہوں نے اس کو اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک اس کا ایک ایک صفحہ نہ پڑھ ڈالا۔ جناب میکسیمیلین بوڑھے کے گھر سے اس وقت نکلے جب انجیل کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لی۔ وہ حادثہ اور کتاب سبب بنے کہ جناب میکسیمیلین عیسائی بن گئے، ہم کو بھی اپنے مذہب کا پیروکار بنا لیا۔ گیلس سچ مچ کے جناب میکسیمیلین خدا کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اور آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں، اس میں فرق اتنا ہے جتنا یہ اونچے تناور درخت میں اور زمین کے یہ پودوں میں ہے۔ بعض پھول دور سے بھی مہکتے ہیں اور میکسیمیلین ان میں سے ہیں۔